جی السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آ رہے ہیں جو آپ کو پاکستان کی کسی بھی میڈیا میں منظر عام پر نہیں ملے گا۔ وہ ہے جناب پاکستان ہاکی فیڈریشن۔ پچھلے چند سالوں سے 8-10 سالوں سے ہاکی کا جو حال ہے وہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہاکی جو ہے پاکستان کا قومی کھیل ہے اور دن بدن وہ نیچے 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 چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس حکومت سے پہلے اتنی بات ضرور تھی کہ ہاکی جو ہے وہ چل رہی تھی اور پلیئرز کو ان کی تنخواہ مل رہی تھی، کانٹریکٹ مل رہے تھے اور ریونیو بھی اکٹھا ہو رہا تھا، تو لہٰذا نہ چلنے کے برابر ہاکی چل ضرور رہی تھی۔ بے شک اس میں بہت زیادہ خرابیاں تھیں، کرپشن تھی اور کافی چیزیں تھیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ لیکن پچھلے 2-2.5 سال سے جب سے جناب عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے دوسرے سارے شعبے تباہ ہو جائیں اور ہاکی جو ہے وہ بچ جائے خان صاحب کے عذاب سے؟ تو حضور ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ ہم نے پچھلے تقریباً 1 ماہ پہلے جب ہماری نظر سے ایک خبر گزری کہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری اور پریزیڈنٹ کو بلایا گیا کہ ہم بھی بتائیں کیا مسئلہ ہے، آپ کی ہاکی کیوں نہیں چل رہی، کہ کیا مسئلہ مسائل ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاکی ہم بالکل بند کرنے لگے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہاکی فیڈریشن کا سیکرٹری آصف باجوہ اور اس کا جو ہے پریزیڈنٹ کھوکھر صاحب، انہوں نے لکھ کے دے دیا جناب ہم ہاکی بالکل بند کر رہے ہیں، ہاکی ختم ہو گئی، ہاکی تباہ ہو گئی ہے، لہٰذا ہم ہاکی بند کر رہے ہیں۔ جب کمیٹی نے پوچھا، پارلیمنٹ کی کمیٹی نے پوچھا کہ بھئی آپ ہاکی کیوں بند کرنا چاہ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ ہاکی فیڈریشن کا پچھلے چند سالوں میں آڈٹ جو ہے نا وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن جب آڈٹ کرنے والے جاتے ہیں تو آگے سے ارب روپے کی کرپشن نظر آتی ہیں اور آڈٹ مکمل نہیں ہوتا، اس پہ پتہ نہیں سٹے ہو جاتے ہیں اور کیا کیا ادھر جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اور آج اس وقت حالت یہ ہے کہ ہاکی بالکل پاکستان میں تباہ و برباد ہو چکی ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں رہا۔ تو ہم نے تھوڑا سا اس کو انویسٹیگیٹ کیا تو ہاکی کا جناب سالانہ بجٹ جو ہے وہ اربوں روپے میں ہوتا ہے، اس میں حکومت بھی فنڈ دیتی ہے اور اس کے بعد ان کو جو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ملتے ہیں، تو کل ملا کے تقریباً 5 سے 10 ارب روپیہ سالانہ ان کے پاس آتا ہے ایز اے ریونیو ہاکی چلانے کے لیے۔ لیکن جناب ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے پاس پیسے آتے ہیں اور وہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور پہ 2 بندے اور چند نیچے سیکرٹری جنرل اور پریزیڈنٹ، وہ 80-90% جو ریونیو ہے وہ خود ہی جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ اس کے بعد نیچے جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے افسران، ان کو بھی حصہ ملتا ہے، اور نیچے پلیئرز تک، ان کی ڈیولپمنٹ تک، گراؤنڈز کے لیے، ان کی فٹنس کے لیے، ان کے ڈاکٹرز کے لیے، ان کے کوچ کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ تو حضور اس وقت پچھلے 2 سال سے یہ حال ہے کہ ہاکی بالکل تباہی کے دانے پہ کھڑی ہے، کوئی فنڈ نہیں آ رہا، سارے فنڈ حکومت نے بھی روک دیے ہیں کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے پچھلے 2-2.5 سال سے، اور کوئی پلیئرز نہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں کون پلیئر ہے، کون کیپٹن ہے، کون کدھر کھیل رہا ہے، کون کوچ ہے۔ اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتائیں کہ پچھلے دنوں یہ تبدیلی حکومت کی شاید یہ بات ہے کہ یورپ میں کہیں پہ پاکستان کا ہاکی کا میچ ہو رہا تھا، تو وہ جو ہاکی کا ہمارا کوچ تھا نا وہ میرے خیال سے ہالینڈ کا تھا یا اس یورپین کسی ملک کا تھا، تو اس نے میچ والے دن اعلان کر دیا کہ میں میچ میں اس وقت جاؤں گا جب میری سیلری مجھے ملے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی کتنی بے عزتی ہوئی اس دن کہ کوچ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنے مہینوں سے تنخواہ نہیں ملی، پہلے میری تنخواہ مجھے دیں پھر میں میچ کروانے کے لیے انڈر گراؤنڈ میں پلیئرز کے ساتھ جاؤں گا۔ تو حضور ادھر ہالینڈ میں ہمارے ایک ہاکی کے بہت بڑے لور ہیں اور پروموٹر ہیں جناب اقرار شاہ صاحب، انہوں نے ارجنٹلی طور پہ 70,000 یورو جو ہے وہ لوگوں سے جمع کیا اور اس بندے کو دیا، ہاکی کے کوچ کو،
والنٹیئر کر کے پیسے جمع کر کے اور لوگوں کو سے مانگ کے اس بندے کا 70,000 یورو اس کو دیا کہ یہ لے یار تو میچ تو آگے ہو کے کروا. تو پھر وہ بندہ پیسے لے کے اس نے جا کے وہ میچ کھلوایا تھا لڑکوں کو. تو حالات اس طرف بالکل پہنچ چکے ہیں کہ ہاکی بالکل جو ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے. دیکھیں ہم تو سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے سپورٹس مین ہیں اور جب وہ آئیں گے تو خاص طور پہ کھیلوں پہ بڑی توجہ دیں گے. لیکن یہاں پہ معاملہ تو وہی نئے پاکستان والے نکلا نا کہ سارا کچھ تباہ و برباد. کرکٹ پہلے ہی تباہ, اس کے بعد اسکواش پہلے ہی تباہ, اس کے بعد جناب انہوں نے یہ ہاکی ابھی آ کے 2-2.5 سال میں اس کا کباڑہ کر لیا. تو حضور سالانہ اربوں روپے آتے ہیں لیکن وہ اوپر والے لوگوں کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں. اور یہ جو اوپر والے لوگ ہیں نا یہ صرف 7-8 لوگ ہیں پچھلے 10-12 سال سے. اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. وہ کبھی چلے جاتے ہیں, کبھی آ جاتے ہیں, کبھی چلے جاتے ہیں, کبھی آ جاتے ہیں. تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کون کون لوگ ہیں جن کی وجہ سے اور جن کی کرپشن کی وجہ سے اللیجڈلی یہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل جو ہے وہ برباد ہوا ہے. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ ہے جناب ایک سب سے پہلے قاسم ضیاء صاحب, انہوں نے ہاکی کو تباہ برباد کیا اور خود ارب خرب پتی بن گئے. اس کے بعد ہے جناب اختر رسول صاحب. اس کے بعد جناب آج کل جو ہیں سیکرٹری ہیں آصف باجوہ. یہ حضور سیالکوٹ سے ہیں اور انہوں نے پچھلے دنوں الیکشن میں جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم پی کا الیکشن بھی لڑا تھا. اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ آیا تھا. اور یہ حضور ہاکی کے سیکرٹری جنرل ہیں. اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ڈیفینس میں ان کا بنگلہ ہے, ڈیفینس میں لاہور میں 6 سے 7 لگژری گاڑیاں ان کے پاس ہیں جن میں 2-3 V8 ہیں, ڈبل کیبن ہیں, ویگوز ہیں اور شاید کوئی مرسڈیز وغیرہ بھی ہوگی. تو 6-7 لگژری گاڑیاں اور ڈیفینس میں بنگلہ, اور یہ سیکرٹری جنرل ہے ہاکی کے, اور پلیئروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب اندازہ خود لگا لیں کہ کس طرح یہ لوگ اربوں روپیہ جو ہاکی کے نام پہ اکٹھا ہوتا ہے, جو فنڈ اکٹھے ہوتے ہیں, جو ریونیو اکٹھا ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ خود ارب خرب پتی بن گئے ہیں. لیکن پلیئرز کا کوئی پتہ نہیں کہ پلیئرز بھی ہیں یا ختم ہو گئے ہیں یا کدھر ہیں یا کون ہیں, ان کو کیا ملتا ہے کیا نہیں, کسی کو کوئی پتہ نہیں. اس کے بعد جناب اچھا قاسم ضیاء, اختر رسول, آصف باجوہ, رانا مجاہد, خالد کھوکھر, شہباز سینئر, ایاز محمود, اخلاق عثمانی. اس کے بعد پھر آ جاتا ہے شہباز سینئر, آصف باجوہ. تو آپ اندازہ لگائیں کہ 5 سال میں 5 سیکرٹری تبدیل ہوئے ہیں ہاکی فیڈریشن کے, اور بار بار وہی لوگ آ جاتے ہیں, وہی لوگ, کیونکہ مال انہوں نے اتنا بنا لیا ہوتا ہے کہ اب ان کو جب بھی وہ مال لگاتے ہیں تھوڑا سا کسی کو, اور وہ مال لگا کے تو واپس آ جاتے ہیں. تو یہ 6-7 لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 15 سال سے ہاکی کا کباڑہ کیا ہے. اور آج اللہ کے فضل سے پاکستان کی ہاکی ٹیم 17ویں نمبر پہ 17 نمبر پہ اس وقت پہنچ چکی ہے. اور پاکستان کی عوام کو کچھ پتہ نہیں کہ ہمارے پلیئرز کے نام کیا ہے, ہماری ٹیم کا کیپٹن کون ہے, ہماری ٹیم کا گول کیپر کون ہے. اس طرح پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہاکی سے محبت کرتی تھی. ہمارا ایک نام تھا, ہم نے پتہ نہیں کوئی درجنوں کے حساب سے ورلڈ کپ جیتے ہوئے ہیں, چیمپئن ٹرافی جیتی ہوئی ہیں, لیکن آج 17 نمبر پہ ہماری ٹیم پہنچ چکی ہے. اور خاص طور پہ پچھلے 2 سال سے تو ہاکی کو بالکل بند کر دیا گیا. تو حضور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہاکی کو ایک قومی ادارہ بنایا جائے, ہاکی کو محفوظ کیا جائے, ہاکی کو بالکل اس تباہی سے بچایا جائے. لیکن یہ جو جتنے افیشلز ہیں, سیکرٹریز اور پریزیڈنٹس, یہ جو بالکل ٹکے ٹوکری تھے اور آج یہ ارب خرب پتی بن چکے ہیں, ان کا احتساب کیا جائے. ہم اپیل کرتے ہیں عمران خان صاحب سے کہ آپ جتنے دن ہیں کم سے کم اس کی انکوائری کر کے اس میں جو بھی ملوث ہے اس کو نیب کے حوالے کریں, ایف آئی اے کے حوالے کریں, ان سے پیسے نکلوائیں اور ہاکی کو بچائیں, کیونکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, ہماری محبت ہے ہاکی. اس لیے عمران خان صاحب آپ سے گزارش ہے کہ اس پر توجہ دیں
اور کوچ جو ہے اس کو دینے کے لیے تنخواہ کا بندوبست کریں، اس کے رہائش کا بندوبست کریں، کیونکہ یہ لوگ تو بڑی بڑی کوٹھیوں میں آ گئے تو مزے کر رہے ہیں، لیکن ہاکی کا جو ہے نا بالکل کباڑا ہو چکا ہے۔ اور اس وقت جو ہے ایک کرپٹ ٹولہ پاکستان ہاکی پہ قابض ہے، آصف باجوہ اور حضور یہ کوئی بریگیڈیئر صاحب ہیں، کھوکھر صاحب، خالد کھوکھر صاحب میرے خیال سے ان کا نام ہے، یہ قابض ہے اور سارا مال یہ ہڑپ کر رہے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا بہت بڑا ٹاؤٹ اور نمائندہ کہتے ہیں، اور آپ خان صاحب آپ کا نام استعمال کرتے ہیں، اور پاکستان کی ہاکی کو انہوں نے بالکل تباہی کے دانے میں پہنچا دیا ہے۔ اور آج حالت یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جا کے کہہ دیا ہے کہ ہاکی کو ہم بند کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی بڑی بات وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہاکی کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ لہذا پاکستانیوں، جس طرح پاکستان تباہ ہو رہا ہے، اسی طرح یہ ہاکی بھی انہوں نے تباہ کر دی ہے اور بالکل بند کر دی ہے۔ تو ہم سب اپیل کرتے ہیں کہ یا اللہ اس تبدیلی سے ہماری جان چھوٹے، ہماری سپورٹس بھی بچ جائیں، ہمارا ملک بھی بچ جائے، ہماری اکانومی بھی بچ جائے، ہمارے روزگار بھی بچ جائیں، ہمارے بچوں کی تعلیم بھی بچ جائے۔ یا اللہ ہمیں اس تبدیلی سے نجات دے۔ پاکستان زندہ باد۔